السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ مرغیوں کی ایک بیماری چیچک کے متعلق ہے۔ اس بیماری کو انگلش میں فاؤل پاکس کہتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ فاؤل پاکس یعنی مرغیوں کی چیچک کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ فاؤل پاکس کیا ہے۔ فاؤل پاکس یعنی مرغیوں کی چیچک ایک ایسی بیماری ہے جس میں مرغوں اور مرغیوں کی ان فیدر سکن پر، یعنی ان کے چہرے پر، ان کے ویٹلز پر، ان کی کوم پر، ان کی آنکھوں پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اورل کیویٹی بھی متاثر ہوتی ہے، یعنی ان کے گلے کا اندرونی حصہ بھی زخمی ہو جاتا ہے، یعنی وہاں پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں اور زخم بن جاتے ہیں۔ اب بات کریں گے کہ فاؤل پاکس کس وجہ سے ہوتی ہے۔ فاؤل پاکس ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس وائرس کو انگلش میں ایویان پاکس وائرس کہتے ہیں۔ ایویان پاکس وائرس جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے فاؤل پاکس وائرس۔ یہ وائرس صرف مرغیوں پر اثر انداز ہو کر ان کو بیمار کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے پجن پاکس وائرس۔ یہ وائرس کبوتروں پر اثر انداز ہو کر ان کو بیمار کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کینیری پاکس وائرس۔ یہ وائرس دنیا کے باقی پرندوں پر اثر انداز ہو کر ان کو بیمار کرتا ہے۔ اس وائرس کو مزید کئی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس وائرس کے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ فاؤل پاکس وائرس کبھی کبوتروں پر اثر انداز ہو کر ان کو بیمار نہیں کرے گا، اور نہ ہی پجن پاکس وائرس کبھی مرغوں اور مرغیوں پر اثر انداز ہو کر ان کو بیمار کرے گا۔ اسی طرح کینیری پاکس وائرس نہ کبوتروں پر اور نہ ہی مرغیوں پر اثر انداز ہو کر ان کو بیمار کرے گا، اور یہ وائرس کسی بھی پرندے میں 6 سے 8 ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے اس بیماری کو سلو سپریڈنگ وائرل ڈیزیز کہتے ہیں۔ چونکہ میرا ٹاپک پولٹری کے متعلق ہے تو اس ویڈیو میں ہم فاؤل پاکس وائرس سے پیدا ہونے والی بیماری فاؤل پاکس یعنی چیچک کے متعلق ہی بات کریں گے۔ فاؤل پاکس 2 قسم کی ہوتی ہے، ڈرائی فاؤل پاکس اور ویٹ فاؤل پاکس۔ ڈرائی فاؤل پاکس میں پرندوں کی کلگی پر، ان کے چہرے پر، ان کے ویٹلز پر، ان کی آنکھوں پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں جو بعد میں بڑے ہو کر چہرے اور آنکھوں کی سوجن کا سبب بنتے ہیں۔ اور ویٹ فاؤل پاکس میں پرندوں کی اورل کیویٹی یعنی اپر ریسپیریٹری سسٹم اور اپر ڈائجسٹو سسٹم میں، یعنی گلے کے اندرونی حصے میں چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں، جس سے پرندے کو کھانے پینے میں اور سانس لینے میں دشواری آنے لگتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے۔ یہ بیماری ایک کیریئر سے پھیلتی ہے، اور مچھر جو ہے وہ ایک بہترین کیریئر ہے۔ مچھر جب کسی ایسے پرندے کو کاٹتا ہے جس میں پاکس وائرس موجود ہوتا ہے تو اس بیمار پرندے سے وہ وائرس اس مچھر میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مچھر جب کسی بھی صحت مند پرندے کو کاٹے گا تو وہ وائرس مچھر سے اس پرندے میں چلا جاتا ہے۔ چونکہ بیکٹیریا اور وائرس جو ہیں وہ اپنی نسل 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 اس طریقے سے بڑھاتے رہتے ہیں، تو وہ وائرس اس پہلے والے بیمار پرندے میں بھی موجود رہے گا، اس مچھر میں بھی موجود رہے گا، اور وہ مچھر اپنی پوری لائف جس پرندے کو بھی کاٹے گا اس میں یہ بیماری، یہ وائرس ٹرانسفر کرتا رہے گا۔ یہ بیماری مچھر کے کاٹنے سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ مچھر یہ بیماری پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بیماری کے علاج کی طرف۔ تو اس بیماری کا علاج صرف ویکسین ہے۔ یہ ویکسین لائیو ویکسین ہوتی ہے جو کہ بیماری سے پہلے پرندوں کو لگائی جاتی ہے۔ یہ ویکسین 2 منہ والی سرنج کے ذریعے پرندوں کے پروں میں لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پرندوں کے وائٹ بلڈ سیلز جو اینٹی باڈیز بناتے ہیں، یہ اینٹی باڈیز اگر اس وائرس کا مقابلہ کر سکے تو بھی پرندہ جو ہے وہ بیماری سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پرندوں کو
وٹامنس اور منرلز روزانہ دینے چاہیے۔ اس بیماری کے ظاہر ہونے کے فوراً بعد پرندوں کو اینٹی بایوٹکس سٹارٹ کر دینی چاہیے تاکہ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن کو روکا جا سکے۔ ڈرائی فاؤل پاکس میں پرندوں کے چہرے پہ جو چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں ان کو خشک رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے پانی اور نمک کا سلوشن بنا کر ان دانوں پہ لگانا چاہیے تاکہ وہ دانے خشک رہیں۔ اس بیماری کے ظاہر ہونے کے فوراً بعد پرندوں کو وٹامن اے پانی میں لازمی مکس کر کے دینا چاہیے۔